کچھ خواتین کے لیے سسرال صرف گھر نہیں ہوتے بلکہ ایک امتحان کی جگہ ہوتی ہے، جہاں باتیں بڑی میٹھی ہوتی ہیں مگر نیتیں بہت کڑوی۔ سامنے تو سب آپ کو یہی کہتے ہیں کہ بیٹی جیسی ہو، اور پیٹھ کے پیچھے کہتے ہیں یہ تو ہمیں توڑنے کے لیے آئی ہے، یہ ہمارے رشتوں کو آپس میں خراب کر دے گی، یہ ہم سب کو توڑ دے گی، جدا کر دے گی۔ ہر عورت شروع میں سب کو اپنا ہی سمجھ رہی ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ اصل چہرہ دکھائی دینے لگ جاتا ہے، اور وہ مرحلہ ایک عورت کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ اور اذیت کا ہوتا ہے۔ تو کیسے آپ نے خود کو بچانا ہے، یہ شیئر کرنے والی ہوں میں آپ سے آج کے اس ولاگ میں۔ تو میری جو بہنیں سسرال کی چالوں سے، ان کی باتوں سے تنگ ہے نا، تو میری آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ یہ 5 باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں نا، آپ کی زندگی میں بہت زیادہ کام آنے والی ہیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک اب سب کو سلامت رکھے۔ آج کے زبردست ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جتنے لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، اور آپ لوگ اتنے پیارے کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ اور یہاں پہ میں چکن کو فرائی کرنے کے لیے اس کی میرینیشن کر رہی تھی، تو ساتھ ہی ساتھ کچن کے کچھ کام کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایسے کون سے 5 اشارے ہیں جو ہر سمجھدار عورت جانتی ہے، اور جو نہیں جانتی نا اس کو بھی یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو پہچان ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ محسوس کریں نا کہ آپ کے اور آپ کے شوہر کے درمیان میں کوئی خاموشی سے درار ڈال رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ انسان آپ کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ سسرال میں سب سے خطرناک کھیل جو ہوتا ہے نا، وہ شوہر کے کان بھرنا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ کام کوئی ایک انسان نہیں کر رہا ہوتا، بعض اوقات آپ کی ساس، آپ کے سسر، یا آپ کی دیورانی یا دیور یا جیٹ، کوئی بھی رشتہ یہ کام نبھا رہا ہوتا ہے۔ آپ کو آپ کے شوہر کے خلاف کر رہا ہوتا ہے، یا آپ کے شوہر کو آپ کے خلاف کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ سامنے تو آپ سے بہت پیار سے بات کر رہے ہوں گے، آپ کو بیٹی بھی کہہ رہے ہوں گے، آپ کو بہن، سب کہہ رہے ہوں گے، لیکن اکیلے میں آپ کے شوہر سے یہ کہیں گے کہ یہ تمہاری بھلائی نہیں چاہتی، یہ عورت تمہارے حق میں ٹھیک نہیں ہے، یا یہ تمہارا جو شوہر ہے نا، یہ تمہارا خیال نہیں رکھتا، تمہارا احساس نہیں کرتا۔ اس طرح کی باتیں کر کے آپ دونوں کے دل ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور آخر میں ایسے لوگوں کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو صرف تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، ہمیں تو تمہاری بہت فکر ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے کہ کیسے آپ کا رشتہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور رشتہ خراب ہونے کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ کا شوہر آپ پہ بات بات پہ شک کرنے لگ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ پہ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور آپ حیران ہوتی ہیں کہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا، مجھ پہ کیوں غصہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہوتی، دراصل آپ کے آس پاس جو منافق قسم کے لوگ ہیں نا، جو سامنے سے میٹھے ہیں لیکن پیٹھ کے پیچھے آپ کو آپ کے شوہر کے خلاف اور شوہر کو آپ کے خلاف بھڑکا رہے ہوتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، جن کی نیت آپ کے لیے صاف نہیں ہوتی، وہ یہی ہربا آزماتے ہیں۔ اس لیے کرنا آپ نے یہ ہے کہ اپنے اور اپنے شوہر کے بیچ میں کبھی غلط فہمیوں کو آنے نہیں دینا، کبھی بھی کسی تیسرے انسان کی باتوں کو اہمیت دے کے آپس کے رشتے کو خراب مت کریں۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ منافقت والے جو رشتے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کی بات کو امانت نہیں رکھتے۔ جب آپ شروع میں شادی کر کے کسی بھی نئے گھر میں جاتی ہیں نا، تو آپ کو سب بڑے اپنے لگ رہے ہوتے ہیں، آپ دل کھول کر ان کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اپنے شوہر کی عادتیں، اپنے گھر کے معاملات، اپنی کمزوریاں سب شیئر کر دیتی ہیں، کیونکہ آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ منہ کے میٹھے لوگ دل سے بھی میٹھے ہیں، یہ میرے اپنے لوگ ہیں، یہ میرا نیا گھر ہے، یہ سب میرے اپنے لوگ ہیں۔ لیکن کچھ دن بعد آپ محسوس کرتی ہیں کہ وہی باتیں مختلف انداز میں آپ تک واپس آ رہی ہیں، کیونکہ وہ الفاظ بدل چکے ہوتے ہیں، آپ کی ایک بات کے ساتھ 10 باتیں اور لگا دی جاتی ہیں، ان باتوں کا مطلب بدل چکا ہوتا ہے، اور قصوروار آپ کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں پہ ایک سمجھدار عورت یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ کس رشتے سے اس نے کون سی بات کی تھی، اور کس نے اس کی کون سی بات امانت نہیں رکھی تھی، کیونکہ ہر مسکراہٹ ایماندار نہیں ہوتی۔ منافقت کی پہلی نشانی ہی یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے دل کی باتیں یا اپنی پرسنل باتیں کسی بھی رشتے پہ اعتبار کر کے اس کو بتائی ہوں، اور وہ باتیں آپ کو کسی تیسرے انسان سے سننے کو ملیں۔ اس لیے آپ نے یہ رکھنا ہے کہ جو انسان آپ کا راز نہیں رکھ سکتا نا، وہ رشتہ کبھی نہیں نبھائے گا۔ اور یہ لوگ ہوتے ہی وہی ہیں جو صرف اور صرف آپ سے ٹو لینے آتے ہیں کہ آپ کے اندر کے حالات کیسے ہیں، آپ کا آپ کے شوہر کے ساتھ رشتہ کیسا ہے۔ تو آپ کو فوراً سمجھ جانا چاہیے، اگر آپ نے ایک دفعہ دھوکہ کھا لیا نا، تو دوبارہ آپ نے اس انسان سے دھوکہ نہیں کھانا۔ تیسرا اشارہ یہ ہے کہ آپ کی خوشی یا آپ کے شوہر کی خوشی اور ترقی انہیں چبھنے لگ جاتی ہے۔ شروع میں تو سب ساتھ دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ ترقی کے مراحل کو طے کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ آپ کے دشمن ہونے لگ جاتے ہیں۔ سسرال کے وہی لوگ جو شروع میں بڑی آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کا اعتماد بڑھنے لگ جاتا ہے، آپ کی ایک پہچان بننے لگ جاتی ہے، آپ کی عزت تمام جگہ ہونے لگ جاتی ہے نا، تو ایسے لوگوں کے چہرے بدلنے لگ جاتے ہیں، آپ کی تعریف کم کرنے لگ جاتے ہیں، ان کا طنز بڑھتا جاتا ہے، یہ آپ کا اور آپ
کی ذات کا دوسروں سے موازنہ شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھی بہو ہوتی ہیں، ساس آپ کی بہت تعریف کر رہی ہوتی ہے، نند بڑی آپ کی آؤ بھگت کر رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ کے دیور کی شادی ہوتی ہے تو آپ کو ایک سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے، آپ کو وہ اہمیت ہی نہیں دی جا رہی ہوتی جو دوسرے رشتوں کو دی جا رہی ہوتی ہے، اور یہاں سے کمپیریزن سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں سے ہی رشتوں میں نفرتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی سینس آف ڈریسنگ اچھی ہوتی ہے یا آپ کو کوکنگ اچھی کرنی آتی ہے تو آپ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے تو ان کو آپ کی خوبیاں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، ان چیزوں کو آپ کی خوبیوں میں کاؤنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ جب دوسرے رشتے آپ کی زندگی میں آتے جاتے ہیں، آپ کے دیوروں کی شادیاں ہونے لگ جاتی ہیں یا آپ کی نند کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں جا کے ان کے دل میں جب حسد اور جلن بڑھنے لگتا ہے نا، پھر آپ کی خوبیاں بھی انہیں خامیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات اس طرح کے جملے سرے محفل بولے جاتے ہیں کہ اس کو تو عجیب سے فیشن کرنے کی پڑی ہوتی ہے، ہم نے تو ایسے فیشن کبھی نہیں کیے، یا یہ تو اس طرح کی باتیں کرتی ہے، ہم نے تو ایسی باتیں کبھی نہیں کی، یا یہ کام کرتی ہے، ہم نے تو یہ کام کبھی نہیں کیا۔ اس طرح کی باتیں کہہ کے آپ پہ نشانے لگائے جاتے ہیں، آپ کے دل کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا کبھی کوئی معاملہ پیش آیا ہے، کسی انسان نے آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں کی ہیں نا، تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ رشتہ آپ کے لیے مخلص نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ آپ سے مخلص ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں، اور منافق لوگ آپ کی روشنی کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ جو انسان آپ کو اوپر جاتا دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے نا، وہ آپ کا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نے ایسے انسان سے بھی محتاط ہو جانا ہے، چاہے وہ سسرال کا کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو۔ جو انسان آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کو بار بار کسی بات پہ طنز دیتا ہے، تانا دیتا ہے، وہ انسان آپ کے لیے مخلص نہیں ہو سکتا۔ چوتھا اشارہ بہت ہی ضروری ہے، اور یہ بہت سی میری بہنیں اس بات کو فیس کر رہی ہوتی ہیں کہ سسرال والے اکثر اوقات ایسا کرتے ہیں کہ عزت آپ کو تنہائی میں دے رہے ہوتے ہیں اور بے عزتی سرے عام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ منافقت کی نا سب سے تقلیدی شکل ہوتی ہے۔ جب اکیلے میں بہت زیادہ محبت آپ کے ساتھ جتلائی جا رہی ہوتی ہے، آپ ان کے ہر کام بھاگ بھاگ کے کر رہی ہوتی ہیں، آپ ان پہ بہت زیادہ اعتبار کر رہی ہوتی ہیں، بہت زیادہ اعتماد کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی 4-5 لوگ دیکھتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں یا آپ کے گھر کوئی آتا ہے، تو آپ کو سرے محفل مذاق کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، سب کے سامنے آپ پہ طنز کیا جاتا ہے، آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور جب آپ کا دل بھر آتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو اس طنز کو فوراً مذاق کا نام دے دیا جاتا ہے، اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم تو اتنی سی بات بھی دل پہ لے لیتی ہو۔ اس لیے آپ نے سمجھ جانا ہے کہ جو انسان اکیلے میں آپ سے بہت اچھی باتیں کرتا ہے، بہت میٹھی باتیں کرتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، ہر بات پہ آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی دیکھتے ہیں 2-3 لوگوں کو یا کسی محفل میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے آپ کو نیچا دکھانے کا، آپ پہ طنز کرنے کا، اس لیے آپ نے سمجھ جانا ہے کہ ایسے لوگ آپ کے لیے مخلص نہیں ہو سکتے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ جو انسان آپ سے دل سے مخلص ہوگا نا، آپ سے محبت کرتا ہوگا، آپ کی عزت کرتا ہوگا، وہ بھری محفل میں بھی آپ کی عزت ہی کرے گا، بلکہ آپ کی زیادہ عزت کرے گا۔ لیکن جو انسان منافق ہے، آپ کے لیے دل میں حسد رکھتا ہے، آپ کو اچھا نہیں سمجھتا نا، اس کی یہی چال ہوتی ہے کہ اکیلے میں آپ کی بہت زیادہ تعریف کرنا، اور جیسے ہی کوئی اور آ جائے اس کے سامنے آپ کی برائیاں شروع کر دینا۔ اکثر اوقات یہ کام ساس یا نندیں کر رہی ہوتی ہیں کہ میری بہو کو تو کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، اسے تو کوئی کسی قسم کی تمیز ہی نہیں ہے، لیکن اکیلے میں وہ آپ کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ نے ایسا کوئی بھی رشتہ ہے جو آپ کے ساتھ اس طرح کی گیمنگ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو آپ نے فوراً پہچان لینا ہے اور اس سے اپنے آپ کو سیو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر یہ آپ کی کوئی ساس ہے، نند ہے، آپ نے ان کی آؤ بھگت میں اپنا آپ نہیں مار دینا، آپ نے اتنا ہی کام کرنا ہے جتنا آپ کر سکتی ہیں۔ جب آپ کسی بھی رشتے میں ضرورت سے زیادہ ایفرٹ کرتی ہیں نا، تو آپ کی ایفرٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے ہمیشہ چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، وہاں پہ اتنی ہی اہمیت دیں دوسروں کو جتنی وہ آپ کو اہمیت دیتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ کسی کو بھی محبت دیں گی نا، تو آپ کو محبت نہیں ملے گی، بلکہ لوگ اس چیز کے عادی ہو جائیں گے اور اپنا حق سمجھنے لگ جائیں گے، لیکن آگے سے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ 5واں اور آخری اشارہ یہ ہے کہ بعض گھروں میں یہ قانون ہوتا ہے کہ ہر صورت میں عورت کو ہی غلط ثابت کر دیا جاتا ہے، اور اس عورت کو جو دوسرے گھر سے آئی ہوتی ہے، یعنی کہ بہو کو۔ اپنی بیٹی کو تو 7 خون بھی معاف ہوتے ہیں، لیکن بہو اگر ایک ذرا سی بھی غلطی کر دینا، اس کو پکڑ کے اتنا لمبا کر دیں گے نا کہ انسان خود حیران ہو جائے گا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا، اور جب اپنی دفاع میں آپ کچھ بھی بولیں گی نا، تو اس کو بدتمیز تصور کر دیا جاتا ہے، آپ خاموش رہیں گی تو آپ کو مغرور قرار دے دیا جاتا ہے کہ یہ تو ہماری کسی بات کا آگے سے جواب ہی نہیں دیتی، یہ بڑی مغرور ہے، اور اگر آپ بولیں گی کہ میں نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے، میرے پہ یہ الزام لگ رہا ہے، یا میں نے ایسا کہا ہی نہیں ہے، تو آپ کو بدتمیز کہہ دیں گے کہ اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے کہ بڑوں کے آگے کس طرح زبان چلا رہی ہے۔ اگر آپ برداشت کرتی رہیں گی تو آپ کو کمزور کہہ کے اور زیادہ آپ پہ ظلم کرنے لگ جائیں گے، اور یہی ساری باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ منافقت ہوتی ہیں، یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جو آپ سے منافقت رکھ رہے ہوتے ہیں۔ جس گھر میں انصاف برابر نہیں ہوتا، ہر مسئلے میں آپ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے، ہر غلطی کا ملبہ آپ پہ ڈال دیا جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ لوگ آپ کے لیے مخلص نہیں ہیں۔ ایسے ماحول میں آپ نے اپنے لیے خود ہی سٹینڈ لینا ہوتا ہے، کیونکہ مسئلہ آپ میں نہیں ہوتا، مسئلہ ایسے لوگوں
کی سوچ میں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے ماحول میں ہوتا ہے، اور ہر گھر کی اپنی کہانی ہوتی ہے، ہر گھر کے اپنے ہی رواج ہوتے ہیں۔ بس آپ کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ ایسے رشتوں کے چہروں کو پہچان جائیں۔ اگر کہیں سے ایک بار آپ نے تیر کھایا ہے نا، تو دوبارہ آپ تیر کا نشانہ نہ بنے، آپ کو اتنی سینس ہونی چاہیے۔ اور یہ وہ 5 طریقے ہیں جو اگر آپ سمجھ گئی نا، تو آپ ایسے لوگوں کے چالوں سے خود کو بچا سکیں گی، کیونکہ اس قسم کے لوگ ہر کہیں ہوتے ہیں۔ بس آپ کو خود کا دفاع کرنا آنا چاہیے، ایسے لوگوں کی پہچان آپ کو ہونی چاہیے تاکہ آپ ان کی چالوں میں نہ آئیں۔ اور آخر میں بات یہ کہ سچ یہی ہے کہ ہر سسرال دشمن نہیں ہوتا اور ہر سسرال برا بھی نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت خوش قسمت عورتوں کو دیکھا ہے جن کے سسرال کے رشتے ان کے مائکے کے رشتے سے بھی زیادہ اچھے ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میری بہت سی بہنیں جو ہیں نا، وہ اس قسم کی نعمت سے محروم ہوتی ہیں، ان کو زیادہ تر ٹاکسک قسم کے سسرال والے ہی مل رہے ہوتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ بہت سی خواتین جو ہوتی ہیں نا، وہ دل کی بڑی نرم ہوتی ہیں، دوسروں کو سمجھنے میں بڑا ٹائم لے لیتی ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے جہاں سے وہ مار کھا جاتی ہیں۔ لیکن ایک سمجھدار، عقل مند، باشعور عورت جو ہوتی ہے نا، وہ دل تو صاف رکھتی ہے مگر آنکھیں بند نہیں کرتی، کیونکہ خود کو بچانا، خود کا دفاع کرنا، اپنی عزت کو بچانا خود غرضی نہیں ہوتا بلکہ عقل مندی ہوتا ہے۔ آپ نفرت بے شک دوسروں کے لیے نہ رکھیں، لیکن حدیں ضرور بنائیں، حدیں ضرور مقرر کریں، کیونکہ جو عورت اپنی عزت بچا لیتی ہے نا، وہ اصل میں جیت جاتی ہے، اس کا سکون اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے حالات چاہے جیسے بھی ہوں، آپ نے ان 5 باتوں کو یاد رکھنا ہے، ان اشاروں کو سمجھنا ہے۔ کوئی بھی رشتہ اگر آپ کے ساتھ اس قسم کی چالیں چل رہا ہے نا، تو آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا اور اپنی باؤنڈری سیٹ کر کے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہی تھا میرا آج کا ولاگ، اور یہی تھے وہ 5 اشارے جن کو اگر آپ نے جان لیا نا، تو کوئی بھی سسرالی رشتہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس ویڈیو سے کچھ بھی نیا سیکھا ہو، کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگی ہو، اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے بھی شیئر کیجیے گا، اور پیارا سا کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ کے کامنٹ پڑھ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو فوراً سے چینل کو سبسکرائب کر کے شمائلہ اسد ولاگ کا حصہ بن جائیں، اس پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعا میں ایسے ہی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔